نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی ہے تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے شان نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ میں 2 روایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو آپ پیچھے سماعت کر چکے تھے کہ حضور نے ولیمے میں بڑی وسعت کی، یعنی بڑا ولیمہ کیا۔ تو ولیمے کی ایک عام دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو لوگ جماعت کی صورت میں آتے اور کھانا کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ آخر میں 3 صاحب ایسے تھے کہ جو کھانا کھانے کے بعد فارغ ہو کر وہیں بیٹھے رہے، اور انہوں نے گفتگو کا سلسلہ طویل کر دیا اور بہت دیر تک وہاں حضور کے مکان میں ٹھہرے رہے۔ اب کیونکہ مکان جو تھا وہ تنگ تھا تو اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج واقع ہوا، اور وہ ان کی وجہ سے اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ازواج مطہرات کے حجروں میں تشریف لے گئے، یعنی 9 حجرے تھے تو جہاں حضور تشریف فرماتے وہاں سے اٹھ کر دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب حضور دوبارہ تشریف لائے حجروں میں سے، ازواج مطہرات میں سے، تو دیکھا تو وہی 3 صاحب جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو پھر حضور انہیں دیکھ کر حضور واپس تشریف لے گئے۔ تو اب کی بار جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو یہ روانہ ہوئے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت سرائے اقدس میں داخل ہوئے اور حضور نے دروازوں پر پردہ ڈال دیا، کیونکہ اس زمانے میں دروازوں کا یہی پردہ ہوا کرتا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسرا قول جو شان نزول ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتے رہتے تھے، پھر وہ آپ کے حجروں میں داخل ہو جاتے
اور کھانا ملنے تک وہیں بیٹھے رہتے، پھر کھانا کھانے کے بعد وہاں سے نکلتے نہ تھے، تو اس سے رسول اللہ کو اذیت ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے، کیونکہ حضور کی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے، تو اس بارگاہ کے جو آداب ہیں وہ اللہ رب العالمین خود بیان کرتا ہے۔ جب رب بیان کرے تو اندازہ کیجئے کہ وہ کیسی بارگاہ ہوگی کہ جس کے آداب بھی امتیوں کو رب سکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا خلاصہ مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، میرے حبیب کے گھروں میں یوں ہی حاضر نہ ہو جاؤ، بلکہ جب اجازت ملے تمہیں کھانا کھانے کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہوا کرو، اور یوں بھی نہ ہو کہ خود ہی میرے حبیب کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرو۔ نہیں، فرمایا جب تمہیں بلایا جائے، کھانا تیار ہو گیا، جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت ان کی بارگاہ میں احکام اور آداب کی رعایت مکمل رکھتے ہوئے فرمایا اس مقدس گھر میں داخل ہو، کیونکہ یہ وہ مقدس گھر ہے کہ جہاں بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں آتے۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو وہاں سے چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو، کیونکہ تمہارا یہ عمل اہل کھانا کی تکلیف اور ان کے حرج کا باعث ہے۔ بے شک تمہارا یہ عمل گھر کی تنگی کی وجہ سے میرے حبیب کو تکلیف دیتا ہے، لیکن میرے محبوب جو ہے وہ تمہارا لحاظ فرماتے ہیں، اور میرے محبوب تم سے یہ نہیں کہتے کہ میرے گھر سے چلے جاؤ کیونکہ اب تم نے کھانا کھا لیا۔ تو فرمایا لیکن اللہ رب العالمین جو ہے وہ حق بیان کرتا ہے، اور اللہ حق بیان کرنے کو ترک نہیں فرماتا۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے چار باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی بارگاہ کے حاضری کے آداب بیان کیے، تو اس سے یہ اچھی طریقے سے ہمیں بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو حضور کا مقام ہے وہ مخلوق میں سے، اللہ کی پوری مخلوق میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ نمبر دو، اس آیت کے اس حصے میں الا ان یؤذن لکم سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے، یہ بھی اس آیت میں آیا، اور غیر مردوں کو کسی کو گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہونا یہ جائز نہیں، یہ قرآن نے بتا دیا۔ اور نمبر تین کہ کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا کھانے کے لیے نہ جائے۔ بعض لوگ ہوتا ہے ولیمے میں، بارات میں دعوت ایک کو ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی قرآن نے سکھایا، دعوت نہ ہو تو وہ کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کو اجازت نہیں ہے، اور اگر کھائے گا تو یہ اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے کہ یہ چوری کا کھانا کھلائے گا، یعنی یہ آپ نے بغیر اجازت کے کھایا تو یہ چوری کہلائے گا، کہ اس سے انسان کو غور کرنا چاہیے، کہ بعد میں بتا دیں گے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو میزبان ہوتا ہے وہ اپنے مہمانوں کی گنتی کے حساب سے ہی کھانا بناتا ہے، اور تھوڑا اس لیے زیادہ بنوا لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کمی بیشی نہ ہو جائے، لیکن اب اسی طرح لوگ اپنے دوسروں کو بھی لے جائیں گے جن کو دعوت نہیں، تو اس سے وہ میزبان جو ہے وہ اذیت میں آ سکتا ہے۔ چوتھی بات یاد رکھیے گا کہ مہمان جب بھی کسی کے ہاں کوئی بنے، کسی کے ہاں تک گھر پر مہمان بن کر کسی کے ہاں جائے، تو یہ اس آیت سے علماء نے یہ بھی سکھایا کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا کہ مہمان کو میزبان کے گھر میں بلا وجہ بھی زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ آپ نے ملاقات کر لی، آپ کی مہمان نوازی ہو چکی، آپ کھانا کھا چکے، ملاقات بات فضول اس میزبان کے گھر میں اس کو تکلیف میں نہ ڈالے کہ اس کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، اذیت کا، کہ یہ کب جائے گا تو ہم اپنے کام نمٹائیں۔ تو فضول کسی کے یہاں مہمان اس طرح نہیں جانا چاہیے کہ اس کو بھی اذیت اور تکلیف ہو، ایسا مہمان نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں جو اور بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، فرمایا جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو۔ اس آیت کے شان نزول بخاری شریف میں دو ہیں، میں ایک آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس آیت کے حصے کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں
نیک لوگ بھی آتے ہیں اور فاجر لوگ، دونوں طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم فرمائیں، کیونکہ اس وقت تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، تو امہات المؤمنین آتی تھیں تو لیکن اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے لیے بڑے بے چین، اور حضور سے بار بار، جو پہلی ایک اور روایت ہے تو اس میں بھی حضور سے بار بار عرض کرتے تھے کہ حضور اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کروائیے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوگا وہی آگے حضور بتایا کرتے تھے، تو فاروق اعظم نے جب یہ کہا کہ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم فرمائیں تو بہت بہتر ہوگا، اللہ رب العالمین نے فاروق اعظم کی زبان سے جو نکلا انہی آیات کو نازل کر دیا اور پردے کا حکم نازل کیا، اور فرمایا اے ایمان والو، جب تم میرے حبیب کی ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، بغیر اجازت کے داخل ہونا منع کر دیا گیا، باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے رہنا یہ منع کر دیا گیا، پردے کے پیچھے سے مانگنا فرمائے یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ اس صورت میں وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے بندہ امن میں رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا اس آیت سے، علماء کہتے ہیں اس آیت کے حصے سے کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، اور امت کی ماؤں کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں برا خیال لانے کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا صحابہ کرام کو کہ اگر تم نے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے، تاکہ کسی کے دل میں شیطانی خیال جو ہے وہ پیدا نہ ہو۔ جب امت کی ماؤں کے بارے میں یہ حکم ہے تو قیامت تک آنے والی ان ماؤں بیٹیوں کے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے کہ عام عورتوں کو پردہ کرنا اور اجنبی مردوں سے ان کو پردہ کرنے کی کتنی زیادہ حاجت ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں عام کسی کی ماں بیٹی کی وہ حیثیت نہیں کہ جو ازواج مطہرات کی مسلمانوں کے دلوں میں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر پردہ نہیں ہوگا، اجنبی مرد سے عورت نہیں کرے گی، تو سامنے والا کوئی بھی ہو تو اس کے دل میں بیہودہ خیالات اور وسوسے آنے کا، پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب ہم خود کرتے ہیں، اور یہ شادی بیاہ ہو الامان والحفیظ کہ اب اجنبی عورت کیا مرد کیا وہ پردے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ شادیوں میں وہ باراتی آتے ہیں، جو پہلے عورتوں کے لیے الگ سیکشن ہوتا تھا، مردوں کے لیے الگ، لیکن اب شادی بیاہوں میں یا کوئی سی بھی رسومات ہوتی ہیں تو اب جو ہے وہ بالکل پردہ ختم کر دیا گیا، اور مخلوط اجتماع ہوتے ہیں، اور اس طرح قربتیں بڑھتی ہیں، اور مختلف انداز جو ہیں آج لوگ اختیار کر رہے ہیں۔ دنیاوی معاملات کے ہر میدان میں اگر آپ دیکھیں تو عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم ایک دوسرے کو چلاتے ہوئے ہمارے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو پردے کے بارے میں اگر کبھی بیان بھی ہو یا پردوں کے بارے میں بار بار سکھایا جائے تو لوگوں کی زبان پر ایک بات بڑی وہ آتی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ پردے کے بارے میں اگر کہا جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں، عورتیں بھی بڑی آسانی سے کر دیتی ہیں دلوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن بتا رہا ہے، اور ہمارے یہاں لوگوں کی یہ زبان بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ یہ تو پرانی سوچ والوں کے ہیں، اور بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں کے مطابق یہ چلنے والا نہیں، اور یہ اب تو جیسے حالات ہیں اس کے مطابق چلا جائے گا۔ تو ایسے طور طریقے اختیار کرنے والے وہ خود ہی غور کر لیں کہ جب ان کی بیٹیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں تو پھر وہ ماں باپ منہ چھپاتے ہوئے اور بڑے شرمندہ ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ کبھی وہ کسی کی بیٹی لاہور بھاگ جاتی ہے کسی کے ساتھ، وہ چیٹنگ کرتے فیس بک پہ موبائل کے ذریعے کسی کے ذریعے، یا گلی کے وہ جو ہوتے ہیں جو گھروں کی بالکونیوں میں کھڑی ہو کر وہ سیٹنگ ہوتی ہے، اور وہ کب اپنے ماں باپ کو وہ چونا لگا کر گھر سے بھاگتی ہیں۔ اور امان یہ وہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس میں یہ سکھایا گیا کہ اگر اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو جب پردے کا درس نہیں دیا جائے گا تو پھر اس کا یہی نتیجہ ہوگا کہ پھر انسان کو سزائیں بھگتنی پڑیں گی۔ اور اس آیت میں ایک اور بات بھی علماء نے لکھی، وہ یہ لکھی کہ کوئی شخص کتنا ہی نیک اور پارسا ہو،
پرہیزگار کیوں نہ ہو۔ اگر اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اگر ہو، کبھی بھی اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی میں اس کی عزت اور اس کے نفس اور عصمت کی زیادہ حفاظت ہے۔ حدیث پاک سن لیجئے، کیوں؟ کبھی بھی اجنبی عورت کے ساتھ مرد کو تنہائی میں نہیں ملنا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ صرف یہ جو غیر محرم ہوتی ہیں یا محرم میں بھی اگر ہو تو حتی الامکان انسان وہ کوشش کرے کہ اکیلا نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ، یہ تو اس میں بتایا اجنبی جو غیر محرم ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی تنہائی میں ہو تو وہ ان دونوں کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ یعنی اجنبی عورت اور ایک مرد ہے، چاہے وہ کتنا ہی نیک ہو، اس کا مطلب یہ بنا حدیث پاک کا کہ شیطان اس وقت جب دونوں تنہائی میں ہوتے ہیں تو دونوں کے جذبات کو ابھارتا ہے تاکہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ میرے آقا نے پہلے سے خبردار کر دیا، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو تکلیف دو۔ ایمان والوں کو بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دینے کے بعد تاکید کے ساتھ اس جملے کو ختم کیا جا رہا ہے کہ اس آیت کو کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو، کوئی ایسا کام کرو کہ جو حضور کے مقدس قلب پر گرا گزرے، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے وصال ظاہری کے بعد کبھی ان کی ازواج سے نکاح کرو، کیونکہ جس عورت سے رسول اللہ نے نکاح فرمایا وہ حضور کے سوا ہر شخص کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح وہ کنیزیں بھی، وہ لونڈیاں بھی جو حضور کی ملکیت میں آئیں اور قربت سے سرفراز فرمائی گئی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے سب کے لیے حرام ہے۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ کو ایذا دینا اور ان کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج میں سے کسی سے نکاح کرنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو اپنے حبیب کی، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی ہے اور آپ کی حرمت ہر حال میں واجب ہے۔ اور فرمایا نبی اکرم کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کے بارے میں گمان بھی اگر کیا، یعنی کسی کے دل میں وہم بھی آیا، تو فرمایا تم بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، یاد رکھنا اللہ سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ دیکھیے کیا اللہ رب العالمین کو اپنے حبیب سے پیار ہے کہ اگر کوئی ان کی ازواج سے نکاح کرنے کا صرف گمان بھی کر لے تو فرمایا یاد رکھنا اللہ جانتا ہے اور تمہیں اس کی سزا دے گا۔ تو یہ ہے وہ آداب جو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو جو بیان کیے قرآن میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کا سچا غلام بنائے اور حضور کا زندگی میں مرتے دم تک ہمیں ہماری نسلوں کو باادب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، ہمیں تقوی کی دولت عطا کر دے، پرہیزگاری عطا کر دے، یا رب العالمین ہمیں اخلاص اور یقین کی دولت عطا کر دے۔ ایسا اخلاص اور یقین ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ جو ہمارے دلوں میں رچ بس جائے۔ مالک تو ہمیں ایسا ایمان و یقین عطا فرما، اپنی ذات پر توکل و بھروسہ عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ جتنے حاضرین موجود ہیں درس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔